اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہلا آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح علیہ، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، تو میں نے کیوں پوچھتے ہوئے، میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، وقت میرے کو کیوں پوچھتے ہوئے، میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین، یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا، کیسے نہ بڑھے۔ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کچ، کبھی کچ، اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے، اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے یہ۔ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں،
کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ آپ اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور سانس روک کے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالم۔ بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں، پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی، اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں۔ پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے، شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں، اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا، اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا۔ پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے۔ ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے دا چیل کنڈا ایک تھی گا، بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا، پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے، تم رواج میں نہیں رہا، رواج میں۔ اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کی تصویر خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں، میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی، زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی، جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو، ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا۔ مجھے ایک ہمارے صاحب ہیں، وہ ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے، کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، میرے بچے بیمار تھی، میں نے اللہ برباد کرے، وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا، بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، کہ اللہ برباد کرے میرے سورے کو، یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے، بچے میرے بیمار ہو گئے۔ کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا، وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور رواج میں اعمال کا اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی۔ 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں
जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है। जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं। यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना। और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से। ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है। अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है, जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले, उसी को कर ले। खर्चे भी बच जाए, उम्मत को परेशानी भी ना हो, और काम भी बेहतरीन हो जाए। तस्बीह खाने का एक निजाम है, तस्बीह खाने की एक चाहत है कि उम्मत को खैरें भी मिल जाए, परेशानियां भी ना हो, राहतें भी मिल जाए, राहतें भी मिल जाए। तस्बीह खाने की कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते। 100 कमियां, 100 कोताहियां, दावा तो नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदों में शोहरत हो, ज्यादा तो नहीं, 4 बंदों में, तो वैसे ही मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, 1 नंबर हूं। तो मौत बताएगी 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है, तो मौत बताएगी। मौत से पहले दावा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। मौत से पहले दावा, मौत बताएगी। अल्लाह मुखलिसीन में शामिल कर दे। जरा जी भर के तो आमीन कहें। अब वहां आपका मसला नहीं, मेरा मसला है, तो ढीली ढीली आमीन कहते हो। यानी अपना काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा तू कौन और मैं कौन, राई का अमल तुमने हमने सरसों का ले लिया, बस खत्म। अब मैंने जो कहा आमीन ढीली ढीली कही है। वाह, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है। वाज़ मिंबर पे ऐसे लोग होते हैं, लोग उन्हें हजरत कह के हाथ मिलाते हैं। मजमे में ऐसे होते हैं जो अल्लाह पे कसम डाल दें तो अल्लाह कसम पूरी करते हैं, और लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत बज़ाहिर नहीं होती। बज़ाहिर लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह के यहां हैसियत इस स्टेज पे बैठने वाले से कहीं ज्यादा होती है। इस स्टेज पे बैठने वाले से कहीं ज्यादा होती है। अल्लाह के यहां उनका मकाम, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा कहीं ज्यादा होती। ये छोटा सा अमल है। अब मैं अमल को फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा, तवज्जो से आप सुनेंगे, सुनेंगे ना? इतना जी तो अभी क्या मेरे आमीन पे नहीं के कहा था। मैंने जब आमीन कहलवाया था उस वक्त तो मरी मरी आमीन कही था, हाँ हाँ जी चाहिए, ठीक है। अभी करवेटें भी बदली हैं, मेरी आमीन पे करवेटें भी नहीं बदली थी। हिलचुल मची है, मैं बताया ना मैंने, पता। अब हिलचुल मची, हर बंदा चुकन्ना होके बैठा है। और इतनी बेवफाई, जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। अब शायरी की फिर तरफ तवज्जो हो जाएगी, पर उस तरफ शुरू हो जाऊंगा। सरसों ने काले रंग के एक मुट्ठी जो आपकी मुट्ठी हो, सरसों ने काले रंग के एक मुट्ठी जो आपकी मुट्ठी हो, प्लेट में रखें इसलिए कि वो गिरे ना, उनके दाने गिरे ना जमीन पे, क्योंकि चुनना मुश्किल है। और उसको प्लेट में रख के उसको देखते हुए कहीं और तवज्जो ना हो। बस ये शर्त है, अमल में ध्यान शर्त है और यकीन शर्त है। ध्यान शर्त है, ध्यान शर्त है, यकीन शर्त है। उसको देखें, देखें, इधर उधर ना देखें, और सांस रोक के पढ़ें, पढ़ें सारे,
سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین. بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں. 40. اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں. ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا. کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز. کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی. کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو. یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط. تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں. اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں. ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں. عمل پورا ہو گیا. اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں. آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا. صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں. آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں. برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہے. اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبتیں ہیں، ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے. اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی. آمین. اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی سے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو. سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو.
اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، تکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکیج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے، اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ یہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ پھر دنیا حسنہ باقی رہے گی، پھر دنیا حسنہ چھنے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھنے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ پھر دنیا حسنہ کا یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے، اور اس سے اگلا قدم بتاؤں، شکر گزاری کا جذب، شکر گزاری کا جذب۔ میرے ہاں نا دوائی لینے کے لیے ایک بابا جی آتے تھے، اور وہ منڈی سے گرے پڑے بیر، سیب، کنو، اس قسم کی چیزیں سر پہ رکھ کے گاؤں دیہات میں جاتے تھے، سارا دن پھرتے تھے، بیچتے تھے، اور ہفتے کے بعد مجھ سے دوائی لینے آتے تھے۔ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ جب بھی ان سے پوچھتا تھا کہ چاچا کتنا کمائی؟ لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ آج تک اس نے، اور وہ مجھے زبردستی پیسے دیتا تھا،
रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए देता था, ये दवाई के तो उससे ज्यादा बनते थे। उसकी जिंदगी में मैंने शुक्रगुजारी का जज्बा देखा, गरीब होके शुक्रगुजारी का जज्बा, और शुक्रगुजारी का मिजाज देखा, शुक्रगुजारी का मिजाज। एक हमारे साथ पड़ोसी थे, तो अम्मा के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी बेटी आती थी। मां ने बच्चों को एक सबक दिया हुआ था, अब वो सबक जरा सुने, सबक सुने। अम्मा पूछती थी खाना खाया था? कह रहा हाँ, असा लुत्थी रोटी खाती है। लुत्थी, रुखी रोटी। वो बच्ची तोतली थी, उसको लुकनत थी, रुखी को कहती थी लुत्थी। हमने रुखी रोटी पानी से खाई है, हमारे घर में कुछ नहीं है, जबकि घर में मुर्ग मलाई होती थी, सब कुछ होता था। और कुदरत का निजाम देखें, वो आज तक लुक्की रोटी खा रहे हैं। लुत्थी। बोल कबूल होते हैं, कोई कबूलियत की खड़ी होती है, कोई कबूलियत के लम्हे। शुक्र है, शुक्र। ये फिर दुनिया हसना की अगली सीढ़ी बता, अगला कदम बता रहा हूं, और तरक्की का अगला राज बता रहा हूं। शुक्र, कि पल पल में शुक्र गुजारी का जज्बा हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ए मौला, मैं इस काबिल नहीं था, तूने मुझ पे इनायत अता की बारिश कर दी। या रब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। नमाज के बाद कहता है अल्लाह तेरी मेहरबानी, जिक्र और ये शुक्र, व हुस्न इबादतिक, तेरी मेहरबानी मौला, इबादत करके शुक्र। ना शुक्री वो रोग है, ना शुक्री वो रोग है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा हम दोनों भाइयों को एक बात बताई, तो मान लेंगे ये फलां साहब जा रहे हैं, देख रहे हो? मैंने देख रहे हैं। कहने लगे मैं इसको अभी बुलाता हूं, एक काम दिखाता हूं, और यही इसके बाप का मैंने देखा था। उसको बुलाया, जा रहे हैं, खैरियत है, ठीक है, क्या हाल है, कारोबार का, बेटों का। बस उसने रोना शुरू कर दिया, बेटों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, झोली उठाई और बेटों को झोली उठा के बददुआएं देनी शुरू कर दी। सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब चीज खत्म हो गई, हर चीज बर्बाद हो गई। उसके बाद चला गया। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि यही कुछ मैंने इसके बाप का मिजाज का देखा था, हर वक्त नाशुक्री। और उस नाशुक्री का नुकसान यह है, मैंने उनके खानदान में मौतें बहुत देखी हैं, बहुत मौतें, बहुत मौतें। मरना तो सबने है, लेकिन एक उम्र का हिस्सा होता है, एक बहुत बीमारियां, तो और बहुत नफरतें। ये तीन चीजें हैं, नाशुक्री, नाशुक्री। कुरान सारा शुक्र से भरा हुआ है, गमली वाले का फरमान सारा शुक्र से भरा हुआ है, आले रसूल असहाब रसूल की जिंदगी सारी शुक्र से भरी हुई है। औलिया सुलहा और कुतुब अब्दाल गौस कलंदर नकीब नजीब अबरार जिंदगी सारी शुक्र से भरी हुई है। नहीं है तो शुक्र, है तो शुक्र। कौन सा लम्हा ऐसा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं? कौन सा पल ऐसा है कि मैं उस करीम का शुक्र अदा करूं? क्या ख्याल है, कभी कोई आपने आज कोई गरीब देखा है आपने पूरी जिंदगी में? अगर आपकी उम्र 70, 80, 90 साल है, किसी गरीब मुफलिस ने पेट पे पत्थर बांधा हुआ आपकी नजर में, मेरी जिंदगी में आज तक नहीं आया। आया? आज का जो गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस, अयालदार से अयालदार भी है, अगर उसका घर का सारा असबाब, चीजें, चारपाइयां, अलमारियां, चीजें, पंखे वगैरह, फ्रिज इकट्ठी करके बेच दिए जाएं, तो वो 1 साल बैठ के सुकून से खा सकता है, और लाजवाब खा सकता है। जो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, बहुत ज्यादा फकीर हूं, बहुत ज्यादा मांगता हूं। शुक्रगुजारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, अपनी जिंदगी का। ये फिर दुनिया हसना, जो मेरे आका की सबसे बेहतरीन दुआ है ना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम, ये मेरे आका की सबसे बेहतरीन दुआ है, कि उसका पहला हिस्सा बता रहा हूं। फिर दुनिया हसना बाकी रहेगी, फिर दुनिया हसना छिनेगी नहीं, ना मुझसे
نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ اللہ کہے گا تو نے نعمتوں کی قدردانی سیکھی ہے تو میں تمہیں قدردانی کا اجر دوں گا اور قدردانی کا صلہ دوں گا، اور پھر دنیا حسناتوں کا اگلا قدم، آج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگلا قدم ہے مال دو اور مال لو۔